السلام علیکم دوستو، ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ اکبر، تم خود اپنی مالکن کا جواب لے کر آنا، میں سپہر کے بعد تمہارا انتظار کروں گا۔ لالا شاہین کی یادگار پر قاسم کی ہدایات سن کر اکبر نے سر ہلا دیا۔ اب وہ جانے لگا تو قاسم نے اسے جانے دیا۔ ادھر قاسم نے اس کو مارسی کے گھر کی جانب روانہ کیا اور ادھر خود اس نے ارادہ کر رکھا تھا کہ وہ ابو جعفر کی نگرانی کے لیے مارتھا کے گھر جائے گا۔ بظاہر وہ اکبر کے جانے کا انتظار کرتا رہا۔ اکبر سرائے کی عمارت سے نکل گیا تو قاسم بھی سرائے کے منشی کا شکریہ ادا کر کے باہر نکلنے کے لیے اٹھا۔ وہ ابھی سرائے کی راہداری میں ہی تھا کہ سرائے میں داخل ہونے والے ایک اجنبی کو دیکھ کر چونک اٹھا۔ یہ شخص اپنی شکل و صورت اور حلیے سے ہنگری کا عیسائی باشندہ دکھائی دیتا تھا اور یہی بات قاسم کے چونکنے کا باعث تھی۔ اجنبی مسافر تھا اور اس کی پیٹھ پر لدا سامان اس بات کا گواہ تھا کہ وہ ابھی ادرنا میں وارد ہوا ہے۔ اس سے پہلے کہ قاسم اس کے بارے میں کچھ اور سوچتا، اجنبی بالکل قاسم کے قریب سے گزرنے لگا تو رک گیا اور انتہائی معصومیت سے دریافت کرنے لگا، کیا یہ سرائے ہے؟ اجنبی کے لب و لہجے کو دیکھ کر قاسم کا شک یقین میں بدل گیا۔ یہ واقعی ہنگری کا یورپی باشندہ تھا۔ قاسم جیسے سراغ رساں نے مشکوک اجنبی کا سوال کرنا غنیمت جانا اور پوری طرح سے اجنبی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جی، آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ کیا آپ کو سرائے کی تلاش ہے؟ قاسم نے اجنبی کو جواب دینے کی بجائے عام سے انداز میں سوال کر دیا۔ جی، میں ہنگری سے آیا ہوں اور ابھی اس شہر میں وارد ہوا ہوں۔ اجنبی کے لہجے میں بلا کی سادگی تھی۔ وہ شکل و شباہت سے قیصر کا جاسوس یا کسی عیسائی فوج کا سپاہی نہیں لگتا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک سادہ سی مسکراہٹ تھی اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے تھے۔ اس کی آنکھوں کی رنگت بھی یورپی باشندوں کی طرح نیلی تھی۔ اب قاسم کے اعصاب ڈھیلے ہونے لگے۔ وہ سوچنے لگا کہ یہ شخص خطرناک نہیں ہو سکتا۔ اس کا لہجہ اور چہرہ کسی جاسوس جیسا نہیں تھا۔ یہ کوئی سوداگر یا بیوپاری ہی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ قاسم نے دل سے جانے کا فیصلہ کر لیا اور ویسے ہی ازراہ معلومات اجنبی سے آخری سوال کر دیا۔ لیکن اس سے پہلے اس نے اجنبی کو بتایا کہ ہاں، یہ سرائے ہے اور بہت اچھی سرائے ہے۔ آپ غالباً سوداگر ہیں۔ قاسم کا لہجہ استفہامیہ تھا۔ وہ شخص بھولپن سے ہنس دیا اور زور زور سے نفی میں سر ہلانے لگا۔ نہیں، مجھے سوداگر مت کہیے۔ میں دنیا کو خریدنے کے لیے نہیں نکلا اور نہ ہی بیچنے کے لیے۔ میں تو لوگوں کو یہ بتانے کے لیے نکلا ہوں کہ دنیا کی خرید و فروخت بند کر دو۔ زندگی بہت مختصر ہے جسے خرید و فروخت میں نہیں گزار دینا چاہیے۔ ایک دم سے قاسم کی دلچسپی اجنبی میں پھر بڑھ گئی۔ اس نے اجنبی کو ٹٹولنے کے لیے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آپ کی سوداگر والی بات ٹھیک ہے، لیکن زندگی کے مختصر ہونے والی بات غلط ہے۔ زندگی کہاں مختصر ہے؟ زندگی تو بہت طویل ہے۔ پہلے اس دنیا میں جینا پڑتا ہے، پھر اس دنیا میں۔ موت کا فرشتہ تو صرف انسان کا بدن چھوتا ہے، وہ روح کے مرکز سے دور رہتا ہے۔ اجنبی نے کچھ دیر کے لیے حیرت سے پھٹی پھٹی آنکھوں کے ساتھ قاسم کی بات سنی اور پھر تیزی سے اپنی پیٹھ کا سامان اتارنے لگا۔ اگلے لمحے وہ قاسم سے بغلگیر ہو رہا تھا۔ واہ، میں کتنا خوش نصیب ہوں۔ ادرنا میں پہلے قدم پر ہی میری ملاقات ایک مناسب آدمی سے ہو گئی۔ آپ نے زندگی کی بات خوب کہی، یہ بہت بڑی بات ہے۔ کیا آپ حکیم ہیں؟ اجنبی کی بات سے قاسم ہنس دیا اور کہنے لگا، نہیں حضور، یہ بہت بڑی بات نہیں ہے، بالکل عام سی بات ہے۔ یہ بات تو آپ کو مسلمانوں کا کوئی چھوٹا سا بچہ بھی بتا سکتا ہے۔ اب اجنبی پہلے سے بھی زیادہ حیران ہو رہا تھا۔ کیا واقعی مسلمانوں کا کوئی چھوٹا سا بچہ بھی یہ بات بتا سکتا ہے؟ جی ہاں، چھوٹا سا بچہ بھی، قاسم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اب وہ اجنبی کو کوئی خپتی سمجھ رہا تھا کیونکہ اس نے دیکھا کہ اجنبی اب خلا میں گھورتے ہوئے اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا۔ اجنبی کہہ رہا تھا، اس کا مطلب ہے مذہب کے پاس بھی کائنات کے مشکل سوالوں کا جواب ہے۔ میں تو سمجھتا تھا کہ مذہب ایسے ہی کچھ سمجھدار لوگوں کی چکر بازی ہے۔ اگر مسلمان موت کے قائل نہیں تو یقیناً ان کے پاس انسان کی مقصدیت کا اعلیٰ اور برتر شعور موجود ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ میں ٹھیک جگہ پر آ گیا ہوں۔ ہاں، میں ٹھیک جگہ پر آ گیا ہوں۔ اب میں پیاسا نہیں رہوں گا۔ اے اربان، سنا تم نے؟ میں ٹھیک جگہ پر آ گیا ہوں۔ اجنبی کی باتیں سن کر قاسم کی دلچسپی ایک بار پھر بڑھنے لگی، لیکن اس کے پاس وقت کم تھا۔ اسے ابو جعفر پر ہاتھ ڈالنے کے لیے منصوبہ بندی کرنا تھی۔ وہ مزید نہیں رک سکتا تھا۔ چنانچہ وہ اجنبی سے اجازت لے کر جانے لگا تو اجنبی نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ آپ کہاں چل دیے؟ چلیے میرے ساتھ، میں اجنبی ہوں، میری رہنمائی کیجیے۔ آپ مجھے اچھے انسان دکھائی دیتے ہیں۔ قاسم رک گیا اور انتہائی متانت کے ساتھ اجنبی سے مخاطب ہوا، محترم، میں آپ کے ساتھ ابھی تو نہیں چل سکتا، البتہ آپ سرائے میں ٹھہریے، میں آپ سے ملنے کے لیے پھر حاضر ہو جاؤں گا۔ لیکن آپ نے اپنا نام اور ادرنا میں اپنے آنے کا مقصد تو بتایا ہی نہیں۔ آپ کچھ نہیں بتائیں گے تو آپ کی ہمارے ساتھ اجنبیت کیسے دور ہوگی؟ اجنبی کسی قدر خفت آمیز لہجے میں بولا، میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے نام نہیں بتایا۔ میرا نام اربان ہے، میں ہنگری کا رہنے والا ہوں اور ابھی قسطنطنیہ سے یہاں وارد ہوا ہوں۔ میں کوئی باقاعدہ کام تو نہیں کرتا، البتہ لوہا ڈھالنے کا کام میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ میرے ہاتھ میں آ کر لوہا پگھلنے لگتا ہے۔ آپ پیشے کے لحاظ سے مجھے اس دور کا داؤد کہہ سکتے ہیں۔ اب قاسم پھٹی پھٹی آنکھوں سے اردبان کو دیکھ رہا تھا۔
قاسم نے پرجوش انداز میں عربان کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور انتہائی محبت بھرے لہجے میں کہا، محترم عربان، آپ ہمارے معزز مہمان ہیں، آپ سرائے میں قیام کیجئے، آپ کے اخراجات میں برداشت کروں گا، اس وقت مجھے جلدی ہے، میں کل کسی وقت آپ کی خدمت میں حاضری دوں گا۔ قاسم نے معذرت خواہانہ انداز میں عربان سے اجازت لی اور سرائے سے باہر نکل آیا۔ اب اس کا رخ قصر سلطانی کی جانب تھا، جہاں طبقہ امراء کی رہائش گاہیں تھیں۔ وہ قصر سلطانی کے عقبی محلے میں ابو جعفر پر نظر رکھنے کے لیے جا رہا تھا۔ اسے مارتھا کے دروازے تک پہنچنا تھا اور پھر نگرانی کے لیے کسی ایسی جگہ کا انتخاب کرنا تھا جہاں سے وہ ابو جعفر کی نقل و حرکت پر نظر رکھ سکتا، لیکن اسے مارتھا کے دروازے تک جانے کی ضرورت پیش نہ آئی۔ اسے دور سے مارسی کا کوچوان دکھائی دیا۔ ابھی کچھ وقت پہلے بغدادی دروازے کی ایک سرائے میں قاسم اس لڑکے کو مارسی کے نام ایک خط دے چکا تھا۔ قاسم سوچنے لگا کہ وہ گلی میں سر راہ اکبر کو آواز دے کر بلائے یا نہ بلائے۔ پھر اس نے ایک فیصلہ کیا اور اسی جانب چل دیا جس جانب اکبر جا رہا تھا۔ وہ چند گلیوں میں اکبر کا تعاقب کرتے ہوئے مڑتا چلا گیا۔ بالآخر اس نے اکبر کو دیکھا، وہ اندرون شہر جانے والی سڑک پر مڑنے لگا تھا۔ چنانچہ اس نے آواز دے کر اکبر کو روک لیا۔ لڑکے نے مڑ کر دیکھا تو حیرت سے اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا قاسم کے قریب آیا۔ قاسم نے اسے کسی غیر معمولی انداز میں ملنے کی بجائے اپنی دھن میں چلتے رہنا مناسب سمجھا۔ کچھ ہی دیر بعد اکبر قاسم کے ہمراہ قدم سے قدم ملا کر چل رہا تھا اور کسی طوطے کی طرح بولتا چلا جا رہا تھا۔ آج مالکن بہت خوش تھی صاحب، آپ کا خط ملنے پر وہ مسرت سے اچھل گئی۔ پھر نہ جانے کیوں مالکن نے بڑی مالکن اور اس کے مہمان کی باتیں سننے کے لیے اس کمرے کی کھڑکی پر کان لگا دیے جہاں وہ دونوں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ مالکن نے مجھے بھی کہا کہ میں ان کی باتیں سننے کی کوشش کروں۔ آج مالکن بہت خوش ہیں صاحب، وہ اس سے پہلے کبھی اتنی خوش نظر نہیں آئی۔ اکبر ابھی بولتا جا رہا تھا کہ قاسم نے درمیان میں اس کی بات کاٹ دی اور کہنے لگا، تو کیا تم نے بھی ابو جعفر اور مارتھا کی باتیں سنی تھی؟ جی ہاں، اکبر نے مختصر سا جواب دیا۔ قاسم نے پوچھا، کیا باتیں سنی تھی تم نے؟ اکبر نے ماتھے پر شکنے ڈال کر کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، وہ دونوں ینیچری کی فوج میں ہونے والے واقعات پر باتیں کر رہے تھے۔ ابو جعفر کہہ رہا تھا کہ یہ کارروائی سلطان کے شاہی سراغ رساں کی لگتی ہے، اور مارتھا یاد رکھنا یہ شاہی سراغ رساں انتہائی خطرناک اور چالاک شخص ہے، میں اس سے مل چکا ہوں، اس نے گھوڑے جیسا بدن، چیتے جیسی آنکھیں اور لومڑی کا دماغ پایا ہے۔ اکبر اتنا بتا کر خاموش ہو گیا تو قاسم نے پرتجسس لہجے میں پھر کہا، بس کیا یہی کچھ سنا تم نے یا کچھ اور بھی؟ اکبر پھر کہنے لگا، ابو جعفر شہزادہ علاؤدین سے ملنے کی بات بھی کر رہا تھا۔ وہ مارتھا کو بتا رہا تھا کہ شہزادہ اس کے ہاتھ میں ہے اور مارتھا کو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ وہ بہت دھیمی آواز میں باتیں کر رہے تھے، کوئی جملہ سنائی دیتا تھا اور کوئی جملہ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ میں نے صرف اتنی باتیں سنی، البتہ مالکن تمام وقت وہاں کھڑی رہیں۔ قاسم کے لیے اتنا ہی بہت تھا۔ اس نے چلتے چلتے آخری سوال کیا، کیا ابو جعفر ابھی تک وہیں ہے؟ نہیں، وہ ابھی کچھ دیر پہلے وہاں سے چلا گیا ہے، البتہ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کس جانب گیا ہے، شاید مالکن کو معلوم ہو۔ قاسم چلتے چلتے یکدم رک گیا۔ اسے اکبر سے جو کچھ پوچھنا تھا اس نے پوچھ لیا تھا۔ اب اسے اکبر کے ساتھ مزید گلیوں میں بھٹکنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے پیار بھرے انداز میں اکبر کو 2-3 اشرفیاں تھمائی اور اس کے کندھے کو تھپ تھپاتا ہوا ایک جانب چل دیا۔ وہ راستے میں سوچ رہا تھا کہ ابو جعفر کے غدار ہونے میں اب کوئی شک باقی نہیں رہا۔ اس کے ذہن میں ایک بار پھر ابو جعفر کی نیلی آنکھیں کھٹکنے لگیں۔ اسے یہ تو یقین تھا کہ ابو جعفر سلطنت عثمانیہ کے خلاف ایک خطرناک سازش کا اہم مہرہ ہے، لیکن اس کے ذہن میں پیدا ہونے والا یہ خیال ابھی شک ہی تھا کہ ابو جعفر عرب ہونے کی بجائے یورپی باشندہ ہے۔ وہ چاہتا تو یہی تھا کہ ابو جعفر کی اصل حقیقت کو آشکارا کرے، لیکن اس خطرے کہ بغاوت کسی بھی وقت سر اٹھا سکتی ہے، اس نے اپنی تفتیش کو مزید طول دینا مناسب نہ سمجھا اور فیصلہ کیا کہ وہ ابو جعفر کو موقع دیے بغیر گرفتار کرے گا۔ چنانچہ وہ انتہائی تیز قدموں کے ساتھ چلتا ہوا خفیہ محکمے کے سربراہ بہرام کے دفتر کی جانب بڑھنے لگا۔ اب سپاہیوں کے ایک دستے کی ضرورت تھی تاکہ وہ سلطان کے عطا کردہ خصوصی اختیارات استعمال کرتا ہوا ابو جعفر کو دن دہاڑے حراست میں لے سکتا۔ آج اس کا دن بہت مصروف تھا۔ اسے سپہر کے بعد مارسی کا پیغام موصول کرنے کے لیے لالا شاہین کی یادگار تک بھی جانا تھا، اور اسے آج کے دن میں ہی ابو جعفر جیسے اثر و رسوخ رکھنے والے شخص کو گرفتار کر کے سازش کے تانے بانے تلاش کرنے تھے۔ وہ صبح سے ابھی تک پیدل چل رہا تھا، لیکن اب اسے ایک مسلح دستے کی ضرورت تھی اور ایک بہترین گھوڑے کی بھی۔ اس کام کے لیے اس نے بہرام خان کو ملوث کرنا مناسب سمجھا اور سیدھا قصر سلطانی کے قریب واقع سرکاری محکموں کی عمارت میں داخل ہو رہا تھا۔ بہرام خان یہیں مل سکتا تھا۔ بہرام خان کے پاس پہنچ کر اس نے اپنا مدعا بیان کیا تو بہرام خان یوں اچھلا جیسے اسے بچھو نے ڈس لیا ہو۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم ابو جعفر کو کیسے گرفتار کر سکتے ہیں؟ وہ طبقہ امراء میں سے ہے اور اس کا تعلق براہ راست قصر سلطانی سے ہے۔ قاسم نے بہرام کی بات سنی اور منہ بسور لیا، پھر کسی قدر غصے سے کہنے لگا،
اس کا تعلق قصر سلطانی سے ہے تو کیا ہوا؟ خود سلطان معظم کا حکم ہے کہ ہر اس شخص کو بلا جھجک گرفتار کر لو جس کا ذرا سا بھی تعلق غداروں کے ساتھ محسوس ہو۔ میں ابو جعفر کو گرفتار کیے بغیر نہیں رہ سکتا، یہ سراسر فرض سے کوتاہی ہوگی۔ قیصر کا جاسوس ہماری آنکھوں کے سامنے گھومتا رہے اور ہم کچھ نہ کر سکیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہرام ابو جعفر کو گرفتار کرنے میں حائل تھا، وہ اتنا بڑا خطرہ مول لینے سے گھبراتا تھا۔ شاطر ابو جعفر نے اپنی خوشامد پسندی کی بدولت شہزادہ علاؤالدین سمیت بہت سے عمائدین سلطنت کو اپنا گرویدہ بنا رکھا تھا۔ بہرام سوچتا تھا ابو جعفر پر ہاتھ ڈالا تو بڑے بڑے وزراء اور شہزادے اس کی حمایت میں دوڑے چلے آئیں گے۔ اس نے کچھ دیر سوچنے کے بعد قاسم سے کہا، قاسم بن ہشام، میں تمہارے ساتھ چل کر ابو جعفر جیسے شخص کو حراست میں نہیں لے سکتا۔ اب اگر میں نے ابو جعفر کو پکڑا تو شہزادہ علاؤالدین مجھے زنجیریں پہنا دے گا۔ اب قاسم پچھتا رہا تھا کہ اس نے سلطان کو ہدایات دینے سے منع کیوں کر دیا تھا۔ اسے سلطانی دماغ کی باریک بینی اور دور اندیشی اب دکھائی دینے لگی۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ سلطان محض سپاہی ہے، لیکن اب اسے یقین ہونے لگا کہ سلطان صرف سپاہی نہیں بلکہ ایک بینا مدبر بھی ہے۔ اسے اپنی عاقبت نااندیشی کا احساس ہوا۔ آج اگر سلطان نے سالاروں کو حکم دے رکھا ہوتا تو اسے یہ مشکل پیش نہ آتی۔ اس نے آخری کوشش کے طور پر بہرام خان سے پھر کہا، بہرام خان، سلطان نے تمہاری موجودگی میں سر دربار مجھے شاہی سراغ رساں مقرر کیا ہے۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ ابو جعفر کو گرفتار کرنے کے لیے میری مدد کرو۔ اب بہرام بغلے جھانکنے لگا۔ یہ سچ تھا کہ سلطان نے جب قاسم کو شاہی سراغ رساں مقرر کیا تھا تو بہرام خان بھی دربار میں موجود تھا۔ بہرام خان اس وقت محض اس لیے پسو پیش سے کام لے رہا تھا کہ سلطان نے اسے خصوصیت کے ساتھ محکمہ جاتی حکم جاری نہیں کیا تھا۔ جو ہی قاسم نے دربار میں سلطان کا زبانی حکم بہرام کو یاد دلایا تو اس کے سارے کل پرزے درست ہو گئے۔ اس نے بجے بجے سے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے قاسم بن ہشام، میں تمہاری ذمہ داری پر یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ یاد رکھو اگر شہزادہ علاؤالدین نے مجھے حکم دیا تو میں ابو جعفر کو فی الفور چھوڑ دوں گا۔ قاسم نے بہرام خان کی اس قدر آمادگی بھی غنیمت جانی اور فوراً کہا، ٹھیک ہے، شہزادہ علاؤالدین کے کہنے پر تم بے شک ابو جعفر کو رہا کر دینا۔ اس کے بعد قاسم نے بہرام خان کے ساتھ ابو جعفر پر دھاوا بولنے کے باقی معاملات اور وقت کے تعین پر خاصی دیر تک بات چیت کی، یہاں تک کہ سپہر ڈھلنے لگی۔ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد قاسم بجلی کی رفتار سے کرائے کے استبل پہنچا اور لالا شاہین کی یادگار جانے کے لیے گھوڑا حاصل کیا۔ سپہر ڈھلنے سے پہلے وہ یادگار کے دروازے پر تھا۔ وہ طے شدہ وقت سے قدرے تاخیر سے پہنچا تھا۔ اسے توقع تھی کہ اکبر مارسی کا پیغام لے کر پہنچ چکا ہوگا۔ وہ دروازے میں داخل ہوا تو اس کی نظر اکبر پر پڑی جو آبنوس کے درختوں کے نیچے ایک ٹوٹی ہوئی دیوار پر چڑھ کر بیٹھا تھا۔ اکبر کی نظریں دروازے پر ہی لگی ہوئی تھیں۔ جو ہی قاسم یادگار میں داخل ہوا وہ کود کر نیچے اترا۔ اس کے بعد وہ قاسم کی طرف بڑھنے لگا۔ اتنے میں قاسم کی نظریں جھاڑیوں کے عقب میں چھپی بگی پر پڑی تو وہ چونک اٹھا۔ اس کا مطلب تھا کہ مارسی خود یہاں چلی آئی تھی۔ وہ مارسی کی جرت پر حیران ہوا۔ آج کل مارتھا اور ابو جعفر اپنی سازش کے آخری مراحل میں تھے اور ابو جعفر آج ہی مارتھا کے گھر سے اٹھ کر گیا تھا۔ مارسی کو احتیاط کرنی چاہیے تھی۔ یقیناً مارتھا اور ابو جعفر کو مارسی پر شک تھا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابو جعفر کے خفیہ آدمی مارسی کی نگرانی کرتے ہوں۔ قاسم یہی باتیں سوچتا تیز تیز قدموں سے بارادری کی طرف بڑھنے لگا۔ اب اکبر بھی اس کے نزدیک آ پہنچا تھا۔ قاسم نے اکبر کو مسکرا کر دیکھا اور کہا، لگتا ہے تمہاری مالکن خود آئی ہے، بارادری میں ہے شاید۔ اکبر نے پرجوش انداز میں سر ہلایا اور قاسم سے ہاتھ ملانے کے بعد کہا، مالکن بارادری میں نہیں ہے، وہ بگی میں بیٹھی ہیں، آپ بھی وہیں چلیے۔ آج ہمیں اپنے تعاقب کا خطرہ تھا، اس لیے ہم مختلف راستوں سے چھپ چھپا کر آئے ہیں۔ قاسم مارسی کی دانشمندی پر حیران رہ گیا۔ گویا جو کچھ اس نے سوچا تھا مارسی کو بھی اس کا احساس تھا۔ مارسی کے ساتھ اپنے خیالات کی ہم آہنگی دیکھ کر قاسم کے دل میں انجانی سی خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ بگی کے قریب پہنچا اور بگی کا عقبی پردہ اٹھا کر بگی کے اندر بیٹھی مارسی کو سلام کیا۔ مارسی نے مسکرا کر قاسم کے سلام کا جواب دیا اور اسے اندر بلا لیا۔ اکبر دوڑ کر دوبارہ ٹوٹی ہوئی دیوار پر جا چڑھا۔ اب وہ ایک ہوشیار چیتے کی طرح چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ مارسی اور قاسم بگی میں نصب لکڑی کی نشستوں پر آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ یہ ایک 4x10 فٹ کا چھوٹا سا کمرہ تھا۔ مارسی اور قاسم ایک دوسرے کے اس قدر نزدیک تھے کہ ان کے گھٹنے ایک دوسرے کو چھو سکتے تھے۔ آج مارسی سادہ لباس میں تھی اور پہلے سے بھی زیادہ حسین دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں تجسس کی رمق تھی۔ یکلخت اس کی سرسراتی زلف اس کے سر سے پھسل کر شانے پر آ گری۔ اس نے بائیں ہاتھ سے زلف کو سلجھایا اور مسکرا دی۔ قاسم کو یوں لگا جیسے کلیاں کھل اٹھی ہوں۔ ایک لمحے کے لیے تو اسے اپنی تمام تر ذمہ داریاں اور ضروریات بھول گئیں۔ وہ سوچنے لگا کہ اس لڑکی کا حسن پہلے دن سے اس کے اعصاب پر سوار ہوتا جا رہا ہے۔ اس نے سر کو جھٹکا اور چہرے پر سنجیدگی لاتے ہوئے کہا، آج ابو جعفر آپ کے گھر آیا تھا۔ مارسی قاسم کی بات سن کر شرارت سے مسکرا دی اور زور زور سے سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، آپ نے مجھے ابو جعفر کی جاسوسی کرنے کے لیے کہا، لیکن اس طرح مجھے آپ کی اصلیت معلوم ہو گئی جناب شاہی سراغ رساں صاحب۔ قاسم پہلے تو کچھ نہ سمجھا لیکن پھر فوراً سمجھ گیا اور شرمندگی سے مسکرا دیا۔
اچھا چلو، اگر تمہیں پتہ چل گیا ہے تو تم یہ سمجھو کہ میں نے تمہیں سلطنت کی طرف سے ایک نیک فریضہ سونپا ہے، اور اب یہ بتاؤ کہ ابو جعفر اور تمہاری ماں کے درمیان کیا باتیں ہوئیں؟ مارسی فوراً سنجیدہ ہو گئی، کہنے لگی مجھے آج حد سے زیادہ حیرت ہوئی جب یہ معلوم ہوا کہ میری ماں اور ابو جعفر قیصر قسطنطنیہ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری ماں اس قدر خطرناک سازش میں حصہ لے سکتی ہے۔ ہاں، وہ لوگ سازش تیار کر رہے ہیں۔ کل ینیچری کا جو سالار قتل کیا گیا ہے، ابو جعفر کا یہ خیال ہے کہ وہ قتل شاہی سراغ رساں قاسم بن ہشام یعنی آپ نے کیا ہے۔ ینیچری کا سالار اسلم خان ابو جعفر کا آدمی تھا۔ ابو جعفر کو اس کی موت کا بہت افسوس ہوا، وہ آپ کو نقصان پہنچانے کی بھی بات کر رہا تھا۔ جہاں تک میں اپنی ماں اور ابو جعفر کی باتیں سمجھی ہوں تو میرا خیال ہے کہ وہ سلطان کی واپسی سے پہلے ادرنا میں کوئی خطرناک کھیل کھیلنا چاہتے ہیں، اس لیے میں نے حقیقت حال بتانے کے لیے خط لکھنے کی بجائے خود آنا مناسب سمجھا۔ مارسی کی بات سن کر قاسم کو ذرا بھر حیرت نہ ہوئی، یہ سب باتیں اسے پہلے سے معلوم تھیں، البتہ اس کا رہا سہا شک بھی جاتا رہا اور اسے یقین ہو گیا کہ ادرنا میں ابو جعفر اور اس کے ساتھی سلطان کی آمد سے پہلے پہلے بغاوت پھیلانا چاہتے ہیں۔ اس نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد پرعزم لہجے میں مارسی سے کہا، تم فکر نہ کرو، آج رات میں ابو جعفر کو گرفتار کر لوں گا اور وہ خود اپنی سازش کے سارے تانے بانے اگل دے گا۔ مارسی نے چونک کر دیکھا اور پرجوش لہجے میں بولی، کیا واقعی تم ایسا کر سکتے ہو؟ میں نے تو سنا ہے کہ ابو جعفر کا اثر و رسوخ دربار شاہی تک ہے۔ وہ میری ماں کو تسلیاں دے رہا تھا کہ شاہی سراغ رساں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ وہ شہزادہ علاؤالدین کو اپنے اعتماد میں لے چکا ہے۔ شہزادے کا ذکر سن کر قاسم کی تیوری پر بل پڑ گئے۔ اسے ہر جگہ سے ایک ہی بات سننی پڑ رہی تھی۔ اب اس کے دل میں یہ کھٹکا پیدا ہوا کہ کہیں سچ مچ سلطان کا بڑا بیٹا ابو جعفر کی گرفتاری میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ وہ اسی خیال میں محو ہو گیا کہ کسی طرح شہزادے کو ابو جعفر کی حمایت سے باز رکھا جائے۔ مارسی نے اسے گم دیکھا تو اپنی نازک انگلی سے اس کے گھٹنے پر ٹھوکا دیا۔ مارسی کے لمس میں برقی رو دوڑ رہی تھی۔ قاسم کو جیسے شوق لگا ہو، سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ مارسی اس کی حالت سے محظوظ ہوئی اور شرارت سے مسکرائی اور کہنے لگی، باخدا آپ خالص عرب مسلمان ہیں۔ آپ کے انداز و اطوار آپ کے شریف الطبع ہونے کی دلیل ہیں۔ آپ کو دیکھتی ہوں تو دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ آپ سے ایک لمحے کے لیے بھی دور نہ جاؤں۔ آخری بات کہتے ہوئے مارسی کی آنکھیں جھک گئیں۔ اب محظوظ ہونے کی باری قاسم کی تھی۔ اس نے کچھ شرارت اور کچھ پیار کے لہجے میں کہا، دور جانے کا خوف ہے تو ایک ہی بار نزدیک کیوں نہیں آ جاتی؟ میری والدہ محترمہ اور بھابھی آپ سے مل کر بہت خوش ہوں گی۔ آپ کسی وقت ہمارے گھر آئیے۔ قاسم کا پہلا جملہ انتہائی واشگاف تھا۔ مارسی کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا اور اپنی جگہ پر چھوئی موئی کی طرح سمٹ گئی۔ قاسم کو احساس ہوا کہ اس نے بہت جلد بہت بڑی بات کہہ دی ہے۔ اس نے فوراً بات بنانے کی کوشش کی۔ میرا خیال ہے آپ کو ہمارے گھر آنا اچھا نہیں لگا، شاید اسی لیے آپ خاموش ہیں۔ مارسی قاسم کی بات سن کر سٹپٹا گئی۔ اس نے فوراً سر اٹھا لیا اور وضاحت کرنے لگی، نہیں نہیں، ایسا مت کہیے، میرے لیے تو آپ کا نام ہی اب زندگی کا سہارا ہے۔ آپ کو معلوم نہیں سکندر نے مجھے جس قدر تنگ کیا ہے۔ سکندر اور میں ایک ساتھ پل کر جوان ہوئے۔ میری ماں اس کے باپ کی کنیز تھی، یہی وجہ ہے کہ وہ مجھے اپنے باپ کی جاگیر سمجھتا ہے۔ اس نے جانے سے پہلے مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہا، لیکن میں نے یہ کہہ کر کہ میں ایک عیسائی ہوں اور وہ ایک مسلمان ہے، اس لیے میں اس سے شادی نہیں کر سکتی، وقتی طور پر اپنی جان چھڑا لی ہے۔ لیکن اب تو وہ اسلام سے بھی پھر چکا ہے اور دوبارہ عیسائی بن گیا ہے۔ میں ہر لمحہ احساس عدم تحفظ کا شکار ہوں، کیونکہ میری ماں بھی یہی چاہتی ہے کہ میں سکندر سے شادی کر لوں۔ سکندر نے جاتے ہوئے یہ بھی کہا تھا کہ وہ مجھے بہت جلد اپنے پاس بلوا لے گا۔ ایسی صورت میں آپ کا وجود میرے لیے ایک پناہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ مارسی کی بات سے قاسم کے تن بدن میں سکندر کے خلاف غصے کی لہر دوڑ گئی۔ اسے مارسی کا دکھ معلوم نہیں تھا۔ اسے احساس ہوا کہ مارسی ٹھیک کہتی ہے، سکندر جیسے ستم پرور انسان سے کچھ بھی بعید نہیں۔ اب قاسم مارسی کو اپنے دل کے اور بھی قریب محسوس کر رہا تھا۔ اس نے ایک نئے عزم کے ساتھ کہا، مارسی آپ نے بہت اچھا کیا مجھے سکندر کے عزائم سے آگاہ کر دیا۔ اب میں آپ کے سلسلے میں بھی خبردار رہنے کی کوشش کروں گا۔ آپ کچھ فکر مت کیجیے۔ آج میں نے ابو جعفر کو حراست میں لے لیا تو امید ہے ادرنا میں موجود اس کے اور سکندر کے تمام ساتھی میری نظر میں آ جائیں گے اور پھر جلد ہی سارے دھر لیے جائیں گے۔ اس کے بعد آپ کے لیے ویسے بھی پریشانی نہیں رہے گی۔ یہ بات ابھی قاسم کے منہ میں تھی کہ بگی کے باہر دھب کی آواز سنائی دی۔ قاسم کسی چیتے کی طرح چکنا ہو گیا اور فوراً بگی کا عقبی پردہ اٹھا کر دیکھا۔ اکبر تیز تیز قدموں سے بگی کی جانب آ رہا تھا۔ قاسم کے ماتھے پر شکنیں پڑ گئیں، ضرور کوئی ایسی ویسی بات تھی۔ وہ ذرا سی دیر کے لیے بگی سے نکل آیا، اتنے میں اکبر بھی پہنچ چکا تھا۔ اکبر نے آتے ہی کہا، میں نے ایک گھڑ سوار کو یادگار کے گرد چکر لگاتے دیکھا ہے۔ وہ کنکھیوں سے یادگار کے اندر کا جائزہ لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک دم قاسم کے اعصاب تن گئے۔ اس کا ہاتھ اپنی تلوار کے قبضے میں چلا گیا۔ اس نے اکبر سے کہا، تم بگی میں تیار بیٹھو، میں باہر کا جائزہ لیتا ہوں، اب ہمیں چلنا ہوگا۔ قاسم یہ کہتا ہوا اپنے گھوڑے کی جانب بڑھ گیا۔ مارسی نے بھی اکبر کی بات سن لی تھی۔ اس کا دل نئی صورتحال پر زور زور سے دھڑکنے لگا اور اس نے بھی اپنی چادر میں چھپایا ہوا خنجر نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔
اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔